بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب علم القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مسائل قرآنیہ۔ اس باب میں ان ضروری مسائل کا ذکر ہوگا جن کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن شریف سے صراحتاً ثابت ہیں، اور ان کے ثبوت میں صرف قرآنی آیات ہی پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرمائے۔ مسئلہ نمبر 1، کرامات اولیاء اللہ حق ہیں۔ جو عجیب و غریب حیرت انگیز کام نبی علیہ السلام سے صادر ہو تو اگر نبوت کے ظہور سے پہلے صادر ہوا وہ ارحاس ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن شریف میں کلام فرمانا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکروں پتھروں کا بچپن میں سلام کرنا۔ اگر ظہور نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا، یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاند کو چیرنا، سورج کو واپس لانا، اور جو ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور جو عجیب و غریب کام کافر سے ہو وہ استدراج کہلاتا ہے، جیسے دجال کا پانی برسانا، مردے زندہ کرنا۔ ابھی تک اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو معجزات کا انکار کرتا ہو۔ قادیانی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ان کے مسیح موعود میں کوئی معجزہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اصلی مسیح میں کوئی معجزہ نہ تھا اس لیے ان کے مثل مسیح میں کوئی معجزہ نہیں، ورنہ معجزات کی وہ بھی قائل ہیں۔ خود قرآن کریم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ مانتے ہیں۔ ہاں، بہت لوگ کرامات اولیاء اللہ کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ساری کرامات گھڑے ہوئے قصے کہانی ہیں، قرآن سے ثبوت نہیں۔ ہم وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں جن میں کرامات کا صریح ذکر ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ، سورہ عمران۔ جب مریم کے پاس زکریا علیہ السلام آتے تو بے موسم پھل پاتے تو کہا، اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ بولی، یہ رب کے پاس سے آئے ہیں۔ حضرت مریم بنی اسرائیل کی ولیاں ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ مکفل کوٹری میں بے موسم پھل انہیں غیب سے عطا ہوئے، یہ کرامت ولی ہے۔ وَلَابِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، سورہ الکہف۔ اصحاب کہف غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر۔ اصحاب کہف نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ غار میں 309 برس سوتے رہے۔ اتنا عرصہ بے غذا سونا اور فنا نہ ہونا کرامت ہے۔ وَتَخْصَابُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، سورہ الکہف۔ اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں بائیں کربٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے۔ اس آیت میں اصحاب کہف جو اولیاء ہیں ان کی 3 کرامتیں بیان ہوئیں۔ ایک تو جاگنے کی طرح اب تک سونا، دوسرے رب کی طرف سے کروٹیں بدلنا، اور زمین کا ان کے جسموں کو نہ کھانا اور بغیر غذا باقی رہنا، تیسرے ان کے کتے کا اب تک لیٹے رہنا، یہ بھی ان کی کرامت ہے نہ کہ کتے کی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، سورہ النمل۔ اور بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں تخت بلقیس آپ کے پاس لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ اس آیت میں آصف بن برخیہ کی جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں بلکہ ولی ہیں کئی کرامتیں بیان ہوئیں۔ بغیر کسی کے پوچھے یمن پہنچ جانا، وہاں سے اتنا وزنی تخت لے آنا، اور یہ دور دراز سفر شام سے یمن تک جانا آنا ایک آن میں طے کر لینا۔ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، سورہ الکہف۔ دونوں موسیٰ و خضر علیہ السلام چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اس لیے توڑ دیا کہ کشتی والے ڈوب جائیں؟ اس آیت کریمہ میں خضر علیہ السلام جو کہ غالباً کسی قوم کے ولی ہیں، ان کی یہ کرامت بیان کی کہ انہوں نے کشتی توڑ ڈالی مگر کشتی نہ ڈوبی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔
वअम्मल गुलामु फ़काना अबवाहु मुमिनैनि फ़ख़शीना अय्युरहिकहुमा तुग़यानम व कुफ़रा। सूरह अल-कहफ़। हज़रत हिज़र ने फरमाया कि इस बच्चे के माँ बाप मोमिन हैं, हमने खौफ किया कि वो उन्हें सरकशी और कुफर पर चढ़ा दे। इस आयत में हज़रत हिज़र की ये करामत बयान हुई कि उन्होंने मकतूल बच्चे और उसके वालिदैन के अंजाम को जान लिया कि वो मोमिन रहेंगे और ये काफिर होगा, हालांकि ये अलूम हमसा में से है। वकान तख्तहु कंजुल लहुमा वकान आबूहुमा सालिहन। सूरह अल-कहफ़। हिज़र ने फरमाया कि इस दीवार के नीचे 2 यतीमों का खजाना है और उनका बाप नेक आदमी था। इस आयत में हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम की ये करामत बयान हुई कि उन्होंने ज़मीन के नीचे का दफीना मालूम कर लिया। इन जैसी बहुत सी आयात में औलिया अल्लाह की करामात बयान हुई। उनका इल्म गैब, तय्युल अर्द यानी बहुत जल्द सफ़र तय करना, बेआब व ग़ज़ा, बहुत अरसा जिंदा रहना, गर्ज ये कि बहुत करामात का जिक्र है। मसला नंबर 2, अल्लाह के मकबूल बंदे बिज़्निल्लाह मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाफ़े बला हैं। अल्लाह के प्यारे अल्लाह के हुक्म से बंदों की हाजतें पूरी करते हैं, मुश्किलें हल करते हैं। कुरान करीम उसका ऐलान फरमा रहा है। दूर व नज़दीक हर जगह से माफूकुल असबाब मुश्किल कुशाई और मदद करते हैं। इज़हाबू बिकामीसी हाज़ा फ़अल्कुहु अला वजही आबियाति बसीरा। सूरह यूसुफ। मेरा ये कुर्ता ले जाओ, उसे मेरे बाप के मुंह पर डाल दो, उनकी आंखें खुल जाएंगी। फलम्मा अनजा अल बशीरु अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा। सूरह यूसुफ। फिर जब खुशी सुनाने वाला आया तो वो कमीज याकूब के मुंह पर डाल दी, उसी वक़्त उनकी आंखें लौट आईं। याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए थे। उनकी इस मुसीबत को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ के ज़रिए दूर फरमाया और उनकी मुश्किल कुशाई की कमीज़ से शिफा देना माफूकुल असबाब मदद है। वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिह। सूरह यूसुफ। और बेशक ज़ुलेखा ने कसद कर लिया यूसुफ का, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इरादा कर लेते अगर अपने रब की दलील न देखते। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने 7 कोठरियों में बंद करके अपनी तरफ माइल करना चाहा तो आपने सामने याकूब अलैहिस्सलाम को देखा कि आप इशारे से मना फरमा रहे हैं, जिससे आपके दिल में इधर मिलान न पैदा हुआ। ये रब ताला की बुरहान थी जिसका जिक्र इस आयत में है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कनान से बैठे हुए मिस्र की बंद कोठरी में यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये मदद की कि उन्हें बड़ी आफत और इरादा गुनाह से बचा लिया। ये है अल्लाह वालों की मुश्किल कुशाई और माफूकुल असबाब इमदाद। व उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। सूरह अल इमरान। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से शिफा देता हूँ, मादिरजाद अंधों और कोड़ियों को और मुर्दों को जिंदा करता हूँ। अंधा कोड़ी होना बला है जिसे ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से दफा कर देते हैं, लिहाजा अल्लाह के प्यारे दाफिल बला होते हैं, यानी माफूकुल असबाब मुश्किल कुशाई फरमाते हैं। फ़कुल नज़रिब बिआसाकल हज्र फन फजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना। सूरह बकरा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी लाठी से पत्थर को मारो, बस फौरन उस पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल तैया के मैदान में प्यास की आफत में फंसे तो रब ताला ने बराह रास्त उन्हें पानी न दिया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप उनके लिए दाफिल बला बन जाएं ताकि उन्हें पानी मिले। मालूम हुआ कि अल्लाह के बंदे बहुक्म इलाही प्यास की बला दूर करते हैं, मफूकुल असबाब। क़ाला इन्नमा अना रसूल रब्बी की ली अहबा ला के गुलामन ज़किया। सूरह मरियम। जिब्रील ने मरियम से कहा कि मैं तुम्हारे रब का कासिद हूँ, आया हूँ ताकि तुम्हें सुथरा बेटा दूँ। मालूम हुआ कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से बेटा बख्शते हैं, यानी बंदों की हाजतें पूरी करते हैं। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूलु ला वजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। सूरह निसा। ऐ महबूब, अगर ये मुजरिम लोग अपनी जानों पर जुल्म करके आपके पास आ जाएं और खुदा से मग़फ़िरत मांगें और आप भी उनकी सिफारिश करें तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। इस आयत ने बताया कि जो गुनाहों की बीमारी में फंस जाए वह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शिफा खाने में पहुँचे, वहाँ शिफा मिलेगी। आप दाफिल बला हैं और माफूकुल असबाब गुनाह बख्शवा देते हैं। उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब। सूरह स्वाद। ए अयूब, ज़मीन पर अपना पाँव मारो, ये है ठंडा चश्मा नहाने और पीने को। अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी इस तरह दूर फरमाई गई कि उनसे फरमाया गया अपना पाँव ज़मीन पर रगड़ो,
رگڑنے سے پانی کا چشمہ پیدا ہوا، فرمایا اسے پی لو اور غسل فرما لو۔ پینے سے اندرونی تکلیف دور ہوئی اور غسل سے بیرونی بیماری کو شفا ہوئی۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں کے پاؤں کا دھون اللہ کے حکم سے شفا ہے۔ آج آب زمزم اس لیے شفا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پیدا ہوا۔ مدینہ پاک کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے مس ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ بزرگ دافع البلا ہیں اور یہ برکتیں مافوق الاسباب ہیں۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي، سورۃ طٰہٰ۔ پس میں نے فرشتے کے اثر سے ایک مٹھی مٹی لے لی، پس یہ مٹی اس بچڑے میں ڈال دی، میرے دل نے یہی چاہا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھا لی اور سونے کے بچڑے کے منہ میں ڈالی، جس سے اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور وہ آواز کرنے لگا۔ یہی اس آیت میں مذکور ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات بے جان دھات میں جان ڈال سکتے ہیں بے اذن اللہ۔ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، سورہ بقرہ۔ نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے۔ بنی اسرائیل کو ایک صندوق رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی، حضرت ہارون علیہ السلام کی نالین شریف وغیرہ تھے، اور انہیں حکم تھا کہ جنگ میں اسے اپنے سامنے رکھیں، فتح ہوگی۔ اس آیت میں یہی واقعہ مذکور ہے جس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات ان کی وفات کے بعد دافع البلا ہیں۔ خیال رہے، مٹی سے جان پڑنا، تبرکات سے فتح ہونا مافوق الاسباب مدد ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ الانفال۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا حالانکہ آپ ان میں ہیں۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم، سورہ الفتح۔ اگر مسلمان مکہ سے نکل جاتے تو ہم کافروں پر عذاب بھیجتے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، سورہ الزاریات۔ پس نکال دیا ہم نے قوم لوط کی بستی سے ان مومنوں کو جو وہاں تھے۔ ان آیات میں فرمایا کہ دنیا پر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا ہے۔ نیز مکہ والوں پر فتح مکہ سے پہلے اس لیے عذاب نہ آیا کہ وہاں کچھ غریب مسلمان تھے۔ قوم لوط پر عذاب جب آیا تو مومنین کو وہاں سے پہلے ہی نکال دیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور مومنین کے طفیل سے عذاب الہی نہیں آتا۔ یہ حضرات دافع البلا ہیں، بلکہ آج بھی ہمارے اس قدر گناہوں کے باوجود جو عذاب نہیں آتا، یہ سب اس سبز گنبد کی برکت سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا۔ اعتراض: قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بہت دفعہ پیغمبروں نے کسی کو دعا یا بد دعا دی، مگر قبول نہ ہوئی، پھر وہ مشکل کشا دافع البلا کیسے ہوئے؟ جواب: یہ حضرات اللہ کے حکم سے دافع البلا اور مشکل کشا ہیں۔ جہاں اذن الہی نہ ہو وہاں بلا دفع نہ ہوگی۔ ہر چیز کا یہی حال ہے کہ خدا کے حکم سے نفع یا نقصان دیتی ہے۔ غرض یہ کہ انبیاء و اولیاء مافوق الاسباب مدد کرتے ہیں، مشکلیں آسان، مصیبت دور فرماتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ کے پیاروں کی زبان کن کی کنجی ہے، جو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس پر قرآن شریف کی آیتیں گواہ ہیں۔ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّا لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّا لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، سورۃ طٰہٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، تیری سزا دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ چھو نہ جانا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سامری سے ناراض ہو گئے کیونکہ اس نے بچڑا بنا کر لوگوں کو مشرک کر دیا تھا، تو آپ کے منہ سے نکل گیا، جا تیرے جسم میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جس سے تو چھو جائے تو اسے بھی بخار آ جائے اور تجھے بھی ایسا ہی ہو۔ اور وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ مجھے کوئی نہ چھونا، اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، سورہ یوسف۔ اور لیکن دوسرا قیدی پس سولی دیا جائے گا اور پھر پرندے اس کا سر کھائیں گے، فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے ہو۔
یوسف علیہ السلام سے جیل میں ایک قیدی نے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے تعبیر دی کہ تجھے سولی ہوگی۔ وہ بولا کہ میں نے خواب تو کچھ بھی نہ دیکھا تھا، میں تو مذاق میں کہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جو میرے منہ سے نکل گیا وہ رب تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو گیا۔ پتہ لگا کہ ان کی زبان رب کا قلم ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، سورہ یونس۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمارے رب فرعونیوں کے مال برباد کر دے، ان کے دل سخت کر دے، پس یہ نہ ایمان لائیں جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے لیے 3 بد دعائیں کی، ایک یہ کہ ان کے مال ہلاک ہو جائیں، دوسرے اپنے جیتے جی یہ ایمان نہ لائیں، تیسرے یہ کہ مرتے وقت ایمان لائیں اور پھر ایمان قبول نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فرعونیوں کا روپیہ پیسہ پھل غلہ سب پتھر ہو گیا اور ایمان کی توفیق زندگی میں نہ ملی، اور ڈوبتے وقت فرعون ایمان لایا اور بولا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر ایمان قبول نہ ہوا۔ دیکھو فرعون کے سوا کوئی کافر قوم ایمان لا کر نہ مری، جو کریم اللہ علیہ السلام کے منہ سے نکلا وہی ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، سورہ بقرہ۔ جب ابراہیم نے عرض کیا کہ مولا اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو طرح طرح کے پھل دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، سورہ بقرہ۔ ابراہیم نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں ہمیشہ ایک جماعت فرما بردار رکھ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، سورہ بقرہ۔ اے رب ہمارے اسی مسلم جماعت میں وہ رسول آخری بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک جنگل میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے رب ہمارے اس لیے کہ نماز قائم رکھیں تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے، سورہ ابراہیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حسب ذیل دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ اس جنگل کو شہر بنا دے، شہر امن والا ہو، جہاں کے باشندوں کو روزی اور پھل دے، ہماری اولاد سب کافر نہ ہو جائے، ہمیشہ کچھ مسلمان ضرور رہیں۔ اس مومن اولاد میں نبی آخر الزماں پیدا ہوں، لوگوں کے دل اس بستی کی طرف مائل فرما دے، یہ لوگ نماز قائم رکھیں۔ آج بھی دیکھ لو کہ یہ 7 دعائیں کیسی قبول ہوئیں۔ وہاں آج تک مکہ شریف آباد ہے، آپ کی ساری اولاد کافر نہ ہوئی، سعید صاحبان سب گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مومن جماعت میں پیدا ہوئے۔ وہاں باوجود یہ کہ کھیتی باڑی نہیں مگر رزق اور پھل کی کثرت ہے، ہر جگہ قحط سے لوگ مرتے ہیں مگر وہاں آج تک کوئی قحط سے نہیں مرا۔ مسلمانوں کے دل مکہ شریف کی طرف کیسے مائل ہیں، وہ دن رات دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فاسق و فاجر بھی مکہ پر فدا ہیں۔ ضروری نوٹ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا کہ بے واد غیر ذی زرع، بے کھیتی والا جنگل۔ تاثیر تو دیکھو کہ اب تک وہ جگہ ریتلی ہی ہے کہ وہاں کھیتی ہو سکتی ہی نہیں، یہ ان کی زبان کی تاثیر ہے، اور کیوں نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اپنا لڑکا ذبح کر دو، عرض کیا بہت اچھا۔ فرمایا اپنے کو نمرود کی آگ میں ڈال دو، عرض کیا بہت اچھا۔ فرمایا اپنے بچے بیوی کو ویران جنگل میں بے آب و دانہ چھوڑ آؤ، عرض کیا بہت اچھا۔ یہ نہ پوچھا کہ کیوں۔ جب وہ رب تعالیٰ کی اتنی مانتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی ان کی مانتا ہے۔ خلیل نے کہا، جلیل نے مانا، غرض یہ کہ ان کی زبان کن کی کنجی ہے۔ ترجمہ: اور نوح نے عرض کیا کہ اے رب میرے زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نہ جنیں گے مگر بدکار ناشکرے کو۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ سورہ نوح۔ سورہ نوح کی ان آخری 3 آیتوں میں نوح علیہ السلام کی 3 دعائیں ذکر ہوئیں۔ سارے کافروں کو ہلاک کر دے کہ اب ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی، میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت کر، اور جو میرے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی بخش دے۔ ان دعاؤں کو رب تعالیٰ نے حرف برحرف قبول فرمایا۔ سارے عالم کے کافر غرق کر دیے گئے، آپ کے ماں باپ کی مغفرت کی گئی، اور جس نے کشتی میں پناہ لی اسے بچا لیا گیا۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے نبوت کی عینک سے ان کی ہونے والی اولاد تک کا حال معلوم کر لیا کہ وہ کافر ہی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان حضرات کی زبانیں کن کی کنجی ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعا ارادہ الہی کے خلاف ہوتی ہے اس سے انہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جائے، اور یہ انتہائی عظمت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم اس دعا سے آراز کرو، قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے، نہیں لوٹ سکتا۔ سورہ ہود۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ آپ منافقین میں سے کسی پر جو مر جائے نماز نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ سورہ توبہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے دعا فرمائی، لیکن چونکہ ان کی نجات ارادہ الہی کے خلاف تھی لہٰذا انہیں اس سے روک دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافق پر جنازے سے روک دیا گیا کیونکہ اس نماز میں میت کے لیے دعا بخشش ہوتی ہے اور منافقین کی بخشش ارادہ الہی کے خلاف ہے، لہذا آپ کو اور آپ کے صدقے سے سب کو اس سے منع کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات کی دعا قبول ہو تو بھی ان کی عظمت، اور اگر ان کی دعا کسی وجہ سے قبول نہ بھی ہو سکے تو بھی ان کی عظمت ہے، ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔